बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी जी यहाँ से शुरू होता है जी क्योंकि आपको वही फिर आ गई अमेरिका की बात। सर आप वो टाइम पीरियड आप बताएं ना 2 साल का आपने इंतखाब क्यों किया, ये बताइए। सर बिकॉज दैट इज रियली द बर्थ ऑफ द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज हाउ मेरी रीडिंग ऑफ हिस्ट्री यही है। देखिए फैसल साहब, अगर आप इसका आइन का जरा शुरू पढ़े ना जी, उसमें मॉडर्निज्म का तस्करा नहीं है। जी जी तो पढ़ लीजिए आइन का पहला जी पहले 2 सतर पढ़ लीजिए। जी जी सर जी सर जी सर सर प्रीएम्बल मैं पढ़ रहा हूँ जी। नहीं, उससे भी पहले पढ़ लीजिए। उससे भी प्रीएम्बल से पहले? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी जी यहाँ से शुरू होता है। जी पढ़िए, मॉडर्न एज का तस्करा कहाँ है जरा बताएं। पढ़ते हैं? नहीं पढ़ लेते हैं ना। सर इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल, और फिर प्रीएम्बल है सर जी। हाँ पढ़िए जी। Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. ठीक है ना। So now these limits apply to parliamentarians. जी जी। These limits apply to, I would imagine, judges. These limits, I would imagine, apply to the press also. जी, or would you disagree? No, I don't disagree at all. You don't disagree? जी। Now let's go to 204. जी। The contempt clause article. जी जी sir. Sir, if I may read. Sub-article 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Sub-article 2. The court shall have power to punish any person who abuses, interferes with or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. Scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. Does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. Does any other thing which by law constitutes contempt of the court. Sub-article 3. The exercise of the... जी सर, मैं ये भी पढ़ दूं अगर प्लीज। Sub-article 3. The exercise of the power conferred on a court by this articles may be regulated by law and subject to law by rules made by the court, sir. Now, do you think what was said comes under scandalization of the court, or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt? Let's seek your opinion as senior counsel officer of this court, not representing your clients. Sir, are you talking about both the press conferences, sir? Mr. Faisal Siddiqui, I think you've understood the question. नहीं, क्योंकि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे आपके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। I think one of the press. If you want to be facetious, start with one, go to the other one. Yes, I think as far as the press. I presume you've read them. Yes, I have. Them. Yes, I have. That is why I'm taking. So it's not a very complicated question. In your opinion, does it scandalize the court or a judge, or brings him into hatred, ridicule, or contempt? Yes. Either it does or it doesn't. Yes. Very simple question. Yes. My opinion is, my lord, that, and this is my personal opinion as an officer of the court. Mr. Faisal Siddiqui, opinions are always personal. So let's cut down on language and go to the meat of the matter. जी, मैं किसी के लिए. My personal opinion is that as far as. I'm glad that this is not your wife's opinion. Sir, as far as the press conference by Mustafa Kamal is concerned, I don't think it falls within the ambit of scandalizing the court. But as far as the press conference of Mr. Faisal Wauda is concerned... What about the other
bringing a judge of a court into hatred, ridicule or contempt. I don't think Mustafa Kamal's press conference, the difference sir دونوں میں ہے کہ آپ پہلے ایک ختم کر لینا. جو فیصل باؤڈا صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس میں ججز کا نام لے کے ان کو ٹارگٹ کیا. Contempt in your opinion? The first is prima facie contempt. First is, I think, prima facie contempt. Achha. As far as Mustafa Kamal, I don't think it is. Were the matters that were talked about. Now we come to Ji sir. C. Ji. Read it again. Ji sir. Does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending before the court? Did they talk about matters pending before a court, the High Court or the Supreme Court? I think the first one did, the second one did not. So would it constitute contempt as defined? So, prima facie, sir. Prima facie. So if you say they are prima facie contempt, yes, and your only defense is I am simply a narrator, what will the correct word be? میں نے تو صرف جی انہوں نے کیا کرنا، میں نے دنیا کو پھیلا دی بات، میں تو قصوروار نہیں ہوں، وہ قصوروار ہے. کتنی جلدی آپ نے ان پہ تو تہمت لگا دی، اپنے آپ کو بچا لیا. There is a legal reason which I have explained in my reply. I can explain. دنیا بھر میں ہوتا ہے جی جی، کوئی پریس کانفرنس لائیو نہیں ہوتی ہے، وہ سن لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، یا اس میں سے کچھ چیزیں خود ہی کاٹ دیتے ہیں. جی جی. اب آپ امریکہ اور ویسٹ کو نہیں فالو کریں گے نا، کیونکہ آپ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. تہذیب کی باتیں جہاں ہیں وہ نہیں کریں گے. جو فساد کی باتیں اس کے لیے دنیا بھر کی آپ مثالیں دیتے پھریے. تہذیب کی باتیں بتا دیں. آپ تو ماشاءاللہ خیال میں یورپ میں ہر ملک گئے ہوں گے، امریکہ اور کینیڈا، آسٹریلیا، جو آپ سمجھتے ہیں سویلائز ورلڈ، ادھر پریس کوئی بات اگر کسی کو چور کے پریس اس کو ریلیک کر دے اور یہ ڈیفنس لے لے میں تو صرف نیریٹر ہوں، آپ کے خیال میں وہ ڈیفیمیشن کنٹیمپٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ کنٹیمپٹ میں نہیں آتا، وہاں پہ ڈیفیمیشن اور ان کے خلاف میڈیا لاز کے انڈر کمپلینٹ ہوتی ہے. جی سر. اچھا، یہاں ہم کون سے اخلاق فالو کر رہیں گے، اسلامی یا یورپی یا امریکی، یا ہم خود بنائیں گے اپنے آج کے دور سے؟ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کہا جاتا تھا کچھ اور باتیں، مگر ابھی تو ماشاءاللہ آپ کتنے لوگ میڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ سر آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ کتنے لوگوں کو؟ 26 سر. 26 ہو گئے. جی جی. دیر آر 34 چینلز آئی تھنک ان ٹوٹل جن کو نوٹسز ایشو ہوئے. 26 آپ کر رہے ہیں. 26 آپ نے مان لیا کنٹیمپٹ ہے. جی چلیں پھر ہم آپ کو کنٹیمپٹ نوٹس دے دیتے ہیں. سر یہ تو آپ کا ایڈمیشن پہ ہو گیا. نہیں سر، دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے کنٹیمپٹ نوٹس ایشو. میرے خیال میں آج آپ اپنے کلائنٹس کو سزا دے کر کے چھوڑنا. نہیں لگتا ہے مجھے. نہیں سر، کریں کوئی بات نہیں، آپ کوشش کیجیے. نو سر دیکھیے، آئی ہیو فل فیتھ ان یور لارڈشپس. واٹ ایور یور لارڈشپس ڈیسائڈ ول بی فیئر اینڈ جسٹ. مجھے مسٹر فیصل صدیقی، whether you have full faith or us or not, please don't give us these certificates. جی Please do your job. Let us do our job. Whatever we decide. I mean, please tell us, where is that a constitutional argument? جی. Is that a constitutional argument that you have full faith in us, whatever we decide? No. What I was saying, sir. No, please, you have been issued notice. First of all, you haven't even bothered to answer the preliminary query. I don't see the signature of a single person of a single media house on any one of the applications that you have filed. So the answer lies in Are you the alleged, purported, or possible contemner that you can say anything on their behalf? No, my lord. If your lordships desire, I can do that, but we have no desire. Sir, I rely on section 17 of the contempt of court ordinance 2003. اگر آپ ایک نظر دیکھ لیں section 17 میں procedure لیٹر. آپ پلیز ہمیں بتائیں، جواب دیں سوال کا. جی میں section 17 سے ہی دے رہا ہوں. نہیں، ہم section 17 نہیں دیکھیں گے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کوئی اور سوال. جی
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹس ملے پھر آپ جواب دو گے. چلے ٹھیک ہے, یہ ہمارا کام آپ آسان کر رہے ہیں. میں جواب داخل کر دوں گا سگنیچر سے, بٹ میں نے سیکشن 17 پہ ریلائی کیا تھا. میری انڈرسٹینڈنگ شاید غلط تھی کہ جب نوٹس ایشو ہوتا ہے تو وکیل اپیئر ہو سکتا ہے, کیونکہ سیکشن 17 میں لکھا ہوا ہے دیجیے کنٹیمپٹ آف کورٹ. یہ میری ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ غلط, تو میں مانتا ہوں. اگر آپ دیکھ لیجیے سب سیکشن 2 سر, جی if I may read sir. پورا پڑھ لیجیے. جی Section 17 procedure. Save as expressly provided to the contrary, proceedings in cases of contempt shall be commenced by the issuance of a notice or a show cause at the discretion of the court. تو ہم نے کیا کیا notice. Subsection 2. In the case of a notice, the alleged contemner may enter appearance in person or through an advocate. And in the case of a show cause notice shall appear personally. So that this was to the extent of appearance. But you have to submit. Sir, we will submit with signatures if you. No, we will not give you any opportunity. If you're going to play games with us, we'll go strictly. You please wait and don't interrupt. Ji. If you're going to go this route, fine, you're fully entitled to go this route. We have not consciously not issued show cause notice. We issued notice. We expect a response. Now there is no response. What you write is not a response. You can certainly represent a party, but this is a novel proposition that a counsel can write a reply also on behalf of the party without his signature even. Are you appearing as a personal attorney holding up? کیونکہ آپ کو وہی پھر آ گئی امریکہ کی بات. سر آپ وہ ٹائم پیریڈ آپ بتائیں نا 2 سال کا اپنے انتخاب کیوں کیا, یہ بتائیے. سر بیکاز دیٹ از ریئلی دا برتھ آف دا ماڈرن کانسٹیٹیوشن. دیٹ از ہاؤ میری ریڈنگ آف ہسٹری یہی ہے. اگر آپ اس کا آئین کا ذرا شروع پڑھیں نا, جی اس میں ماڈرنزم کا تذکرہ نہیں ہے. جی پڑھ لیجئے آئین کا پہلے 2 سطر پڑھ لیجئے. جی سر سر پریمبل میں پڑھ رہا ہوں. جی نہیں, اس سے بھی پہلے پڑھ لیجئے. اس سے بھی پریمبل سے پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہاں سے شروع ہوتا ہے. جی پڑھیے. ماڈرن ایج کا تذکرہ کہاں ہے ذرا بتائیں. پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھ لیتے ہیں نا. سر ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیشنٹ دا مرسیفل, اور پھر پریمبل ہے سر. جی پڑھیے. جی whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. ٹھیک ہے نا. So now these limits apply to parliamentarians. These limits apply to, I would imagine, judges. These limits, I would imagine, apply to the press also. Or would you disagree? No, I don't disagree at all. You don't disagree?